اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ اس کہانی کا پہلا حصہ سننے کے لیے آپ میری چینل پر وزٹ کریں یا ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کر کے پہلا حصہ سن سکتے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے خطہ میں ایک قبطی کا قتل ہوا اور یہ بات شہر میں پھیل گئی تو آپ علیہ السلام مصر سے مدین تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے الگ کری ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ان لڑکیوں کے والد بوڑھے ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ پہلے سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لے تو پھر وہ اپنی بکریوں کو پانی پلائے۔ آپ علیہ السلام نے اس کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا اور پھر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی تھے، یہاں ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ رشتہ دار، نہ مال اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اے میرے رب، تو مجھے عطا فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لڑکیوں کے والد اور ان کی اہل خانہ کی وساطت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بکریوں کو پانی پلانے پر آپ کو اجرت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس پہنچے اور ان کو اپنا سارا حال سنایا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان، انہیں اجرت پر رکھ لیجئے کیونکہ یہ طاقتور اور امانت دار ہے۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ 8 سال میرے ہاں کام کریں یا اپنی خوشی سے 10 سال پورے کریں تو میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات قبول فرما لی اور 10 سال تک ان کے پاس رہے۔ 10 سال مدین میں رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رات کے وقت صحرا سے گزرتے ہوئے شدید سردی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی طرف آگ دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہی ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں جا کر وہاں سے ہاتھ سینکنے کے لیے کچھ انگارے لاتا ہوں یا رات کی کوئی خبر معلوم کرتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی سعادت عطا فرمائی، یعنی اللہ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ یعنی اللہ سے بات کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، بس تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم ایک مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ میرا عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جانتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے نیچے ڈال۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا اور قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رخ پھیر کر دوڑ پھلتے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اسے پکڑ لو، وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو تو وہ نہایت سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اسی طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزات عطا فرمائے اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے اور اسے نرمی سے دعوت دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے دعائیں مانگی اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی کہ ان کو بھی میری مدد کے لیے نبوت عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس سے فرمایا کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کرو اور انہیں آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے اسے اللہ کے عطا کردہ معجزات دکھائے۔ فرعون نے معجزات کا انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور اپنے جادوگروں سے مقابلے کی دعوت دی۔ اس مقابلے کے لیے قومی تہوار کا دن مقرر کیا تاکہ سب حاضر ہو اور سب کے سامنے مقابلہ ہو۔
معجزات دیکھ کر بھی جب فرعون ایمان نہ لایا اور اپنی ضد پر قائم رہا تو آل فرعون میں سے ایک ایمان لانے والے شخص نے بڑے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو سرکشی کے برے نتیجہ سے ڈرایا اور ایمان لانے کی دعوت دی۔ فرعون نے ملک بھر سے ماہر جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ شروع کریں گے یا ہم اپنا جادو پیش کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا جادو پیش کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر ڈالی تو لوگوں کو دوڑتی ہوئی نظر آئے جیسے سانپ ہو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا زمین پر ڈالنے کا حکم فرمایا تو عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جس نے جادوگروں کی بنائی ہوئی تمام جھوٹی چیزوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ معجزہ دیکھ کر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرعون شدید غصہ ہوا اور جادوگروں سے بولا کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اس نے الزام لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے بڑے ہیں جنہوں نے اس سب کو جادو سکھایا۔ معاذ اللہ، اور ان سب نے مل کر یہ چال چلی۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، مگر وہ سب ایمان پر جمے رہے۔ انہوں نے فرعون کو جواب دیا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم اللہ پر ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فرعون اور آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے مسلسل انکار اور کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان پر کئی عذاب بھیجے گئے۔ ان پر قحط، پھلوں کا نقصان، طوفان، ٹڈیاں اور چوہے، مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے گئے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، مگر وہ لوگ عذاب آنے پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے اور عذاب ختم ہونے پر اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اسی طرح وہ مسلسل وعدہ خلافی کرتے رہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ ہم اگلی ویڈیو میں نشر کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔